ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج حکومت کو جو ہے وہ بہت تنقید سننی پڑی. آبویسلی وہ جو بل لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر میرے سامنے بل کے ڈرافٹ کے کچھ شکیں جو ہے جس کا لبے لباب یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے لاء کو لے کے حکومت جو ہے بقول اپوزیشن کے ایک فاشسٹ پاورز دے رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو، جس میں اتھارٹی کا اتنا زیادہ یوز ہے اور انڈیویجول لبرٹی پاکستان کے جو کنسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے عام سٹیزن کو، اس کی اتنی زیادہ وائلیشن ہے کہ جو ہمارے پولیس ہے یا ہماری جو ایف آئی اے ہے، یہ بغیر وارنٹ، بغیر سرچ وارنٹ، بغیر ایف آئی آر، بغیر کورٹ کی کسی بھی پروٹیکشن کے یا سپورٹ کے یا انڈورسمنٹ کے کسی بھی شخص کو منی لانڈرنگ پہ لے کے اٹھا سکتی ہے، اٹھا کے لے جا سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. یہ وہ پاور ہے جو اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ اس رجیم کو فاشسٹ ثابت کرنے میں کی ایک انیدر سٹیپ ہے. کیونکہ ایک تو انہوں نے اپوزیشن کو ملائن کیا، جس طرح گیسٹاپو تھی ہٹلر کی، وہ اپوزیشن کو جو ملائن بھی کرتی تھی، کڈنیپ بھی کرتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ بل جو ہے obviously اگر پاس ہوتا ہے تو اس میں انڈیویجول لبرٹی جو ہے عام آدمی کی جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم گارنٹی کرتا ہے، وہ بڑی بری طرح وائلیٹ ہوگی. یہ ایشو آپ کے ساتھ میں اٹھاؤں گا میں obviously آج کے پروگرام میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹاک شوز جو ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ٹاک شوز کا مطلب obviously مقصد یہی ہوتا ہے کہ اویئرنس کانشیس پیدا کیا جائے عوام میں، ان کے رائٹس کو لے کے. ان کے نمائندے ایکچولی پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز پہ اگر وہ کوئی غلط لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے صحیح ہے، وہ کوئی بھی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر ان سے سوال پوچھا جائے کہ جناب اس کی لاجک کیا ہے، اس لیجسلیشن کی لاجک کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے اوپر کیوں تمام ضابطے، تمام قانونی ضابطے، تمام سیوک رائٹس ضابطے، تمام ہیومن رائٹس ضابطے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں ان کو وائلیٹ کر دیا جائے، اور اتنا زیادہ اسٹیٹ کے سخت ترین اداروں کو جس میں پولیس بھی شامل ہے. اور ہم جانتے ہیں پاکستان میں پولیس جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے غنڈہ گردی جس طرح کرتی ہے، جس طرح بدماشی کرتی ہے، جس طرح بلیک میل کرتی ہے، ساری پولیس نہیں، ہر موقع پہ نہیں لیکن کرتی ہے، اس کو یہ اختیار دے دینا تو یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے عام شہری کے لیے. اور اس کے بعد پتا چلے کہ الزام وہ بالکل ہی بلا وجہ کا الزام تھا، لیکن وہ شخص جو بھگتے گا پھر اس پولیس کے ہاتھوں، جس کے پاس نہ وارنٹ ہے، نہ قانون کی کوئی پروٹیکشن ہے، نہ عدالت نے اس نے انفارم کیا ہے. یہ تو ایک طرح کا اغوا ہو گیا، لیگل پروٹیکشن میں اغوا ہو گیا، جس کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، بس پولیس چاہے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. اس میں نیب بھی انوالو کر دیا ہے، اس میں اور بڑے لوگوں نے انوالو کر دیے، بڑے ادارے انوالو کر دیے. اس کے اوپر obviously اپوزیشن جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑا صحیح سٹینڈ لیا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو لے کر جناب ہماری پوری کراچی ڈوب رہا ہے. اگر ہم نے کل سے ویژولز دیکھے ہوں، کراچی کے جو حالات ہیں وہ یعنی کہ کتنے سالوں سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہاں قائم ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم یہاں پہ قائم رہی، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے بلدیاتی نظام کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے. اور یہ کام بلدیاتی لیول کا یہ ہے کہ گٹر صاف ہونے چاہیے، بارش اگر آ جائے تو پانی کے جو ہے نکلنے کے لیے وہ سسٹم ہونا چاہیے، ڈرینیج سسٹم ہونا چاہیے، نکاسی کا سسٹم ہونا چاہیے، جو کہ نظر نہیں آیا. گند اتنا ہے وہ صاف نہیں ہے کراچی کے اندر کہ وہ گٹر پھنس جاتے ہیں، نالیاں پھنس جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی گاڑیاں ڈوب گئی، انسان ڈوب گئے، لوگ چھتوں کے اوپر، گھروں کی چھتوں کے اوپر سونے میں مجبور ہو گئے. اور شاہراہ فیصل سے لے کے آگے تک ڈی ایچ اے کے ایریاز تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کو یہ سمندر کا ہجوم نظر نہ آ رہا ہو اور لوگ جو ہے تیرتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہو. وینس بن گیا جہاں پہ بوٹس چلتی ہیں، لیکن obviously کراچی میں بوٹس تو نہیں تھیں، ورنہ لوگ بوٹس میں سفر کرتے، گاڑیاں تھیں اور گاڑیوں کی تباہی. تو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں اس ملک کے، لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے obviously نواز شریف کو لے کر بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہوئی ہے. وہ ان کے حواسوں پہ بہت سے لوگوں کے نزدیک سوار ہوئے ہیں، اور کیبنٹ میں اب یہی بات کہ سنائی دیتی ہے کہ نواز شریف کیوں چلے گئے، چونا لگا کے چلے گئے، کتھا لگا کے چلے گئے، پان لگا کے چلے گئے، ہمیں واپس کس طرح لایا جائے، واپس لایا نہیں آ سکتا. وزیر کہہ رہے ہیں رپورٹس غلط ہے، پنجاب گورنمنٹ نے غلط بھیجے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرے. سمجھ نہیں آ رہا گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی اس چیز مدعے کو لے کے کہ نہیں. ایک بریک لیں گے، بریک لینے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ چلے بریک مؤخر کرتا ہوں کہ ساری ساتھ ہیں. فیصل واڈا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جان لیتا ہوں، بہت وارم ویلکم. یہ جو نواز شریف صاحب سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد نیب کے اس بل پہ بھی آیا تھا. اتنا زیادہ نواز شریف صاحب جو اپوزیشن سمجھ رہی ہے آپ کے حواسوں پہ سوار ہو گئے سب کے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے یا اپوزیشن سے رابطہ کیا ہے. وہ کوئی تحریک تحریک کے متحرک نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی تصویر بھیج دی آپ لوگوں کو چڑھانے کے لیے. مریم نواز جو ہے باہر نکل آئیں، اس وجہ سے اتنی سیاسی شدت آئی ہے نواز شریف کو لے کے. ادروائز تو آپ لوگوں نے کئی مہینوں سے نہ رپورٹس کا تذکرہ کیا، نہ ان کی واپسی کا تذکرہ کیا. واڈا صاحب. بہت شکریہ کامر شاہ صاحب. دیکھیں سر، ایک تو یہ کہ ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے تو جب وہ بھاگ رہے تھے اس ملک سے
سزا یافتہ ہونے کے بعد ہم نے تب بھی سٹینڈ لیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کی فیملی اور جو قانونی ان کے ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جان کو لمحہ و لمحہ سیکنڈز پر سیکنڈ خطرہ ہے، اور اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ جنہوں نے ان کو کندھے پہ لیڈر بنایا تھا وہ اس ملک سے سعودی عربیہ کی طرح پھر بھاگے، پھر وہاں سے لنڈن یہاں سے گئے، ایمبولنس نہیں تھی، ایئر ایمبولنس، نارمل جہاز تھا، شاہی جہاز تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر فلیٹ میں چلے گئے، یہاں لمحہ یا لمحہ رپورٹس دی جاتی تھیں، وہاں جعلی رپورٹس دی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے آ کے کہا کہ وہ کنوکٹڈ ہونے کے بعد انہوں نے بھی آ کے یہی کہا کہ جی میرے والد کو بہت تکلیف ہے اور ان کی ایک ہارٹ کی آرٹری 90% ہے۔ تو ہیومینن گراؤنڈز کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوا غلط یا صحیح وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن اس کے بعد وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے ایک اور تماشا کریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ اور پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں ان کو ایک منہ چڑھا کے وہ بتاتے ہیں کہ میں تو ملک سے نکل گیا۔ اب پرابلم ہماری یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں، ہماری پرابلم ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں یا بیمار تھے تو ان کو علاج کرانا چاہیے تھا، آپریشن کرانا چاہیے تھا، اور ان کی ہمیں رپورٹس آنی چاہیے تھی، پاکستانی قوم کو ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا، اور اب وہاں جا کے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ چلیں جی یہ ایک ڈیبیٹ ہوگی۔ اب میں آپ کو کاغذ دکھا رہا ہوں جس میں ہم نے ان سے بانڈ مانگا تھا، بانڈ نہ مل سکا تو ان کے ضمانتی بنے تھے شہباز شریف صاحب۔ اس بانڈ کو سائن کیا شہباز شریف صاحب نے کہ میں ضامن ہوں، جب بھی ان کی مدت پوری ہوگی میں لے کے آؤں گا۔ مدت ختم ہو گئی، کوئی قانونی چارہ کوئی، پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے اندر یہ 65 سال سے تماشا لگا ہوا ہے، نہ کوئی سنوائی ہو رہی ہے، نہ کوئی پوچھا جا رہا ہے قانونی طور پہ کہ بھائی ضامن صاحب آپ آئیں، اگر آپ نہیں لا سکے تو پھر آپ اندر جائیں، یا آپ پہ نااہلی کا کوئی کیس چلے یا آپ پہ کوئی کرمنل کیس چلے کیونکہ آپ نے ایک کنوکٹڈ مجرم کو بھگایا۔ یہ تو ہمارا ہے مدعا۔ ہم آپ سے بات کریں ریگل ٹرمینالوجی میں، یا آپ بیمار ہیں یا آپ صحیح ہیں، یا آپ سیاست کر رہے ہیں یا آپ بھگوڑے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کریں۔ آپ کے اشتہاری ہیں سمدی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے داماد شہباز شریف صاحب کے سب ملک سے فرار ہیں۔ جب انہوں نے اتنا اچھا کام ملک میں کیا، سب کچھ اچھا تھا، تو ملک سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان پہ ٹرائل ہو رہا ہے، سامنے فیس کر رہے ہیں ٹرائل، جن کے اوپر ٹرائل ہو فیصل بھائی اس کا مطلب ہے کہ فرق جو ہے یہ ہم قوم کو بتا رہے ہیں۔ ایک میں چیز آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، ایک منٹ کامران صاحب، ایک منٹ کامران صاحب، پلیز کامران صاحب ایک سیکنڈ پلیز۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے ہماری طرز حکومت یا ٹائم پر تو ایف اے ٹی ایف میں پاکستان نہیں آیا تھا، یہ نواز شریف صاحب کی ناکامی تھی ان کی حکومت کی۔ ہم ایف اے ٹی ایف کے اندر آ گئے، اور ایف اے ٹی ایف کے اندر جب آتے ہیں تو آپ پہ سینکشن لگتی ہیں، آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں، آپ پہ مہنگائی کا بوجھ 100,000 ٹائمز بڑھ جاتا ہے۔ غریب آدمی جس کی کمر توڑ کے آپ گئے ہیں وہ مزید اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے بچانے کے لیے جب عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ یا ان کی حکومت نے کوشش کی اور گرے لسٹ سے نکالنے کا راستہ نکالا، تو آپ نے کہا کہ ہمیں این آر او دے دو، اور اس میں 34 نکات نیب کے آپ نے کہا کہ اس کو چینج کر دیں، جس میں ایک صرف آپ کو شک بتا رہا ہوں، باقی تو آپ سب جانتے ہیں کہ جی آپ کو ہم پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے غریب آدمی کی تب مدد کرنے دیں گے جب آپ ہمیں ہماری چوری سے فارغ کریں گے۔ اور کہا 1 ارب کی چوری پہ تو آپ سوال ہی نہیں کر سکتے، 99,99,99,000 سے تو آپ سوال ہی نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ قوم کو یہ بتانا ضرورت ہے کہ این آر او اپوزیشن نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم نے این آر او نہیں لیا۔ پھر جب آپ نے اسمبلی میں بات کی تو ایکس پرائم منسٹر بدنصیبی سے ہمارے ملک کے خاقان عباسی صاحب گالیاں دینا شروع ہو گئے اسپیکر کو، کسی نے کہا تو اس کے باپ تک پہنچ گئے۔ بھئی یہ کون سی روایت ہے؟ میرا رانا ثناءاللہ صاحب یا مصطفیٰ کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا ہے، میں قانونی طور پہ ان پہ پوزیشن پہ بات کر رہا ہوں، یہ مجھے قانونی طور پہ جواب دے رہے ہیں۔ جو بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے پہ کریں، ہم ایک دوسرے کی ماں باپ بہن بیٹیوں کو تو نہیں بات کر سکتے، نہ کرنے کے جواز رکھتے ہیں، نہ کبھی کریں گے۔ لیکن ایک گھٹیا چیزوں کا نام، پھر آپ نے ان کی بیٹی کو دیکھ لیا، پھر آپ نے نیب پہ پتھراؤ دیکھ لیا، تو یہ جو نام ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ ان کی بیٹی پہ تو اٹیک بھی تو ہوا ہے نا ان کی گاڑی پہ، واٹا صاحب، یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا بیچ میں کہ نہیں ہوا۔ سر دیکھیں نا کامران شاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کے والد نے بھی یہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے وہ کاغذ کی گاڑی تو ہوتی نہیں ہے، وہ پتھر سے تو نہیں ٹوٹتی ہے، وہ تو بلٹ سے ٹوٹتی ہے۔ پتھر سے کیسے ٹوٹ گیا؟ گاڑی کے ساتھ جو گاڑیاں چل رہی تھی ان کو کیمراز آپ کے دکھا رہے ہیں کہ ان میں پتھر تھے، تو
تو سر یہ تو میں نہیں کہہ رہا. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے, مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے, مجھے فیصل بھائی ایک بات بتا دیجیے, اس سے پہلے میں رانا صاحب بہت وارم ویلکم, اور مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب بہت وارم ویلکم. مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے, جس انڈرٹیکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر آپ کو جو ہے شاید جس طرح فواد چودھری صاحب نے پرسوں میرے شو میں کہا کہ ہمیں چونا لگا کے چلے گئے, اور یہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی سمجھداری کو لے کر کوئی بڑی اچھی بات, بڑی فخریہ بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لیگل طریقے سے ایسا انہوں نے ٹوسٹ مارا کہ وہ چلے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نزدیک لیگل ٹوسٹ کیا ہے. ایون جو نواز شریف صاحب کا پلیج ہے ادھر انڈرٹیکنگ, وہ لکھا ہوا ہے کہ آئی میاں نواز شریف, لیٹ سن آف لیٹ میاں محمد شریف ڈو ہیئر بائی انڈرٹیک ٹو ریٹرن ٹو پاکستان ایز پر مائی پاسٹ ریکارڈ ٹو فیس دا پروسیس آف لا اینڈ جسٹس ود ان 4 weeks. یہاں تک تو ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے شاید لینگویج لا کی جو انہوں نے لکھی ہے وہ چیک نہیں کی تھی. 4 weeks اور as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors, not by Punjab doctors, not by Dr. Faisal, not by Shaukat Khanum, by Nawaz Sharif صاحب ڈاکٹر. یہ جو لیگل پلی ایکسیپٹ کی ہے کورٹ نے بھی, اور آپ بھی اس وقت راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ تو آپ کو 4 weeks میں بلا ہی نہیں سکتے میرے بھائی, کیونکہ ان کے ڈاکٹرز ہو سکتا ہے 4 سال بعد سیٹسفائیڈ ہوں, 10 سال بعد سیٹسفائیڈ ہوں, ان کا مرض پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کتنا لمبا ہو. تو یہ جو لیگل ڈاکیومنٹ ہے اس کی یہ تو شو کرتا ہے کہ لیگلی بھی وہ آپ کو جو ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں غلط طریقے سے گئے ہیں, اگر آپ اس کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جینوئنلی گئے ہیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں غلط طریقے سے گئے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو, میں یہ تو لوگوں کا بیوقوف بنا کے چلے گئے پوری گورنمنٹ کو, لیکن فواد چودھری کے الفاظ میں چونا لگا کے تو گئے ہیں. تو کامران شاہ صاحب دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ 35 سال جب اقتدار میں رہتے ہیں تو آپ لوگ نظام حکومت ایسی بنا کے گئے ہیں جس میں آپ نے سچویشن اور سسٹم ایسے بنائے کہ باقی سارے ادارے تو میجورٹی آف آپ نے ناکارہ کیے تھے. آپ کے ٹائم پر, نواز شریف صاحب کے ٹائم پر نیب نے کیا کام کیا وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, سیف الرحمان کیا کرتے رہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, مصطفیٰ کھوکھر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ سارے کیسز جو پیپلز پارٹی پہ بنے جس کے آج ٹرائل ہو رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دور پہ بنے ہوئے, ان کے دور کے بنائے ہوئے. جو نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور کے بنائے ہوئے. پھر ان میں باری باری نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میڈیکل رپورٹس بھی غلط ہیں, میڈیکل رپورٹس بھی غلط ہیں. فیصل بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈاکٹر فرٹرنٹی, ہمارے میڈیکل بورڈز, ہمارا شوکت خانم, ہمارا ڈاکٹر فیصل, یہ سب غلط ہیں, جس طرح ہمارے ایئرپورٹس کے پائلٹس ایویشن کے غلط تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہی 2 نمبر ہو رہا ہے اس ملک میں. دیکھیں کامران شاہ صاحب, دیکھیں ایک تو شوکت خانم نے تو کوئی انویسٹیگیٹو کوئی ٹیسٹ نہیں کیے, نمبر 1. تو شوکت خانم کو تو اس پہ سے نکال دیں. جہاں تک آپ نے ماہرانہ صلاحیتوں کی بات کی ہے تو 65 سال میں آپ نے ایسی بہت ساری ماہرانہ بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, بڑا مفصل واٹا بھائی آپ کا آ گیا. میں چاہوں گا دوسرے لوگ, رانا صاحب سمپل سوال ہے جو واٹا صاحب نے اٹھایا ہے کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے. گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ ایک مجرم باہر چلا گیا ہے, گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ وہ ان کو چونا لگا کے چلا گیا, گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ رپورٹس پہ آپ نے فج اور فراڈ کی ہے. واٹا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھگوڑے ہیں یا بیمار ہیں, کیا سٹیٹس ہے بتا دیں. میں پہلے تو کامران شاہ صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا خیر ہوگی. انہوں نے جو 2 دن سے اور خاص طور پہ آج دوپہر سے انہوں نے جو شور مچایا ہوا تھا, سر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے یہ پیٹ رہے تھے اپنے سر کو, وہ آپ نے اس ایفیڈیوٹ, اس انڈرٹیکنگ جو میاں نواز شریف صاحب نے دی ہے اس کے آپ نے 2 جملے پڑھ کے آپ نے ہر چیز جو ہے وہ بالکل برابر اور صاف کر دی. چلو جی اللہ کا شکر ہے. اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر. رانا صاحب ذرا تعریف نہ کیا کریں میری, میں بلا وجہ کنٹروورشل بن جاؤں گا, مہربانی آپ کی آگے چلیں. جی جی چلے آگے چل جائیں. جی جی اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر کہ وہ جی آپ دیکھیں یہ دراصل جب آدمی سے کچھ بن نہیں نہ پڑتا تو پھر جو ہے وہ اس کے پاس ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے مخالف کو جو ہے وہ گالیاں دے, گھٹیا الفاظ استعمال کرے اور اپنے دل کو جو ہے وہ راضی کرے. یہ کبھی مجرم, کبھی بگوڑا, کبھی بھاگ گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, اس طرح سے جو ہے نا یہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو اس حکومت نے خود ریکویسٹ کی, ان کی وزیر صحت پنجاب جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں, وہ میں نے خود سنا ہے, آپ کے پاس وہ ویڈیو ہوگی کہ ہم میاں صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کا علاج جو ہے
وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا، آپ باہر چلے جائیں، میاں صاحب جا نہیں رہے. ہم نے تو میاں صاحب کو اجازت دے دی ہے. ہم نے میاں صاحب سے کہا ہے آپ نے اگر ڈاکٹر باہر سے منگوانے ہیں تو آپ باہر سے منگوا لیں. وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ کراچی سے ڈاکٹر لانے کے لیے اپنا جہاز جو ہے وہ مختص کر دیا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کا وہ ہے شوکت خانم کا ڈاکٹر فیصل، وہ جو انجیکشن لگائے تو نرسیں حوریں نظر آتی ہیں. تو اس کو باقاعدہ بھیجا گیا. اس نے آگے تصدیق کی اور وزیر اعظم نے کہا اپنی کیبنٹ کو کہ بھئی میں نے اب تصدیق کر لی ہے میاں نواز شریف واقعی جو ہے وہ بیمار ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر شمسی بڑے آنریبل آدمی ہیں اور رسپیکٹیبل ہیں. وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میاں صاحب کا میں نے معائنہ کیا تو ان کے منہ سے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی. انہوں نے جسم کا لیگز کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ بلیڈنگ کے نشانات موجود تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں پہ یہ ڈاکٹر طاہر شمسی کے کا اپنا بیان ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ جو موجود ڈاکٹر ان سے کہا کہ بھی آپ ان کو ٹریٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، کوئی ڈاکٹر ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جہاں سے ان کے ہارٹ کے پہلے پروسیجرز ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو بھیجا جائے. اب اس کے بعد کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دی اور کیبنٹ نے کہا کہ جی ان سے جو ہے وہ بانڈ لیں. میاں نواز شریف آن ریکارڈ ہے وہ بیماری کی اس حالت میں تھا. اس آنریبل آدمی نے جو ہے وہ دو ٹوک کہا. اس نے کہا کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، میں بالکل ان کو کوئی بانڈ نہیں دوں گا، یہ اگر یہ نہیں بھیجتے تو نہ بھیجیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالت نے ان کے بانڈ کی شرط جو ہے وہ ختم کی، وہ باہر چلے گئے. اب دیکھیں کامران شاہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپنے علاج کے ساتھ انہوں نے ان کا بھی علاج شروع کر دیا ہے. اس سے ان کو ہوئی ہے اس بات کا مطلب کیا ہے جی؟ سوری میں آپ کے جی اپنے علاج کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی دوسرا یہ ہے کہ اب انہوں نے کافی پیتے کی ایک تصویر بھیج دی، سٹ پٹا اٹھے. اس کے بعد ان کی چہل قدمی کی جو ہے وہ آ گئی ہے ان کی ایک تصویر. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ چند دنوں تک آپ اس حکومت کو اور وزراء کو دیکھیں گے، یہ سر پیٹیں گے اور یہ دیواروں میں ٹکرے ماریں گے. وہ کیوں؟ میاں نواز شریف صاحب ڈاکٹروں کی ہدایت پہ روزانہ صبح ہلکی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے کی ایک ویڈیو جو ہے، ایک تصویر جو ہے وہ آپ بھیج دیں. یار یہ تو آپ چڑھا رہے ہیں واٹا صاحب. جس دن آن ایئر ہو گئی اس دن رہتی کسر جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور باقی میں یہ واٹا صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ ٹھیک ہے. ان سے میں اس بات پہ راضی ہوں کہ ان کا اس دن بھی وہی موقف تھا جو آج موقف ہے کیبنٹ میں. باقی کچھ لوگ جو ہیں ان کا اس دن موقف کچھ اور تھا، آج ان کا موقف کچھ اور ہے. دیکھیں میں ان کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اندر کی، صاحب ایک اندر کی بات بتاؤں اصل میں. ہاں جی میں یہ اندر کی بات یہ بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا جی اب جو گورنمنٹ کا موقف ہے، واٹا صاحد کو اس بھی یہی پوزیشن تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جانا نہیں دینا چاہیے. اور فواد چودھری صاحب کی بھی گورنمنٹ کو بہت زیادہ زور کا پریشر ملا ہے. سر میں آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں عمران صاحب، گورنمنٹ کو بڑا زور کا پریشر ملا ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں کہ سارا مدعا ڈال رہے ہیں اداروں کے اوپر کہ جی ہم نے بھیج دیا، کوئی کہہ رہا ہے محکمہ زراعت نے بھیج دیا. یہ جھوٹ ہے. بھیجا آپ نے، اگر آپ نے بھیجا تو آپ کی کمزوری تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط گیا ہے یا آپ کو کوئی بلف کر گیا تو یہ آپ کی کمزوری ہے. وہ اب اس کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے، وہ اس کو اٹھایا گیا کہ ہاں جی نہیں واقعی یہ ہماری رپورٹس غلط تھی. اس سے پہلے امپریشن یہ تھا کہ کسی ادارے نے انوالو ہے، حالانکہ ادارہ اس میں انوالو نہیں ہے. اب آپ کنٹینیو کریں، پھر میں کھوکر صاحب اور واٹا صاحب کے پاس جاؤں گا. جی دیکھیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یعنی آپ نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کوئی 8:30-9 بجے پریس ٹاک کی اور اس میں انہوں نے محکمہ زراعت کا جو ہے وہ اس نے حوالہ دے دیا. غلط دیا. محکمہ زراعت ٹھیک ہے، محکمہ زراعت. اچھا اس کے بعد رات 1:30 بجے اٹھ کے انہوں نے معافی مانگی. رات 1:30 بجے انہوں نے ٹویٹ کیا. تو دیکھیں بات یہ ہے صاحب ان کا وہ جاب سے فارغ ہو رہے تھے، آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، وہ جاب سے فارغ ہو رہے تھے، انہوں نے زیادتی کی ہے محکمہ زراعت کا یا کسی ادارہ کوئی تو، یہ آپ کو میں بکی خبر دے رہا ہوں. وہ جاب سے فارغ ہو رہے تھے اور کوئی گورنمنٹ میں آ کے اس بات کی تردید نہیں کر سکتا جو آپ کو میں بات بتا رہا ہوں. وہ تو پھر کچھ لوگوں کو رحم آ گیا، ورنہ ان کی گورنمنٹ فارغ کر رہی تھی ان کو، ان کی گورنمنٹ ہی فارغ کر رہی تھی. کیونکہ یہ زیادتی ہے، کسی ادارے کا کوئی تعلق نہیں نواز شریف صاحب کو بھیجنے میں. یہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ، رحم دلی یا کمزوری، واٹ ایور یو ول سے، یا وہ خبر دے رہا ہوں مجھے. اب کمپلیٹ کر لیں پھر میں جاؤں گا آگے.
تو دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ اب ان کو تسلی رکھنی چاہیے میاں نواز شریف صاحب. جہاں تک یہ بات ہے کہ واپس تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے، ان کا ملک ہے، وہ واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ واپس ضرور آئیں گے. لیکن رانا صاحب آئیں گے کب؟ لیکن یہ اپنی سوال لوگ مرضی اٹھا سے رہے ہیں، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ وہ اپنی مرضی سے آئیں گے، اپنی ٹائمنگ بالکل سے آئیں ٹھیک ہے گے. جی. اور وہ جو اس وقت کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں وہ معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب معاملات آگے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر کسی وقت بالکل ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل یہ پوائنٹ آ گیا. کھوکر صاحب سوری تھوڑا لیٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں، ذرا میں چاہتا تھا کہ معاملے کو اوپنلی ڈسکس کر لیا جائے. آپ اس پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا اصل سوال آپ سے جو ہے نا میں نے وہ یہ کرنا ہے کہ تاکہ واڈا صاحب دونوں چیزوں کا جواب دیں پھر کھل کے، کہ یہ جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ جو یہ جو بل آ رہا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا بل لے کے، جس کے اندر آبویسلی میں نے شروع میں بتا بھی دیا جو اختیارات دیے جا رہے ہیں پولیس وغیرہ کو بغیر ورق گرفتاری کے، تو آپ نے جو اس پہ پروٹیسٹ کیا اور اس پہ گورنمنٹ کو فاسسٹ اور ہٹلر یہ تک کہہ دیا، یہ ہو سکتا ہے جس طرح واڈا صاحب فرما رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہو، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ہو، کیونکہ منی لانڈرنگ بہت بڑا کرائم بن چکا ہے. تو اگر ہم منی لانڈرنگ نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا، واڈا صاحب نہیں کر رہے، رانا صاحب نہیں کر رہے، تو ہمیں خطرہ کیا ہے، ہمیں ڈر کیا ہے، اس پہ پروٹیسٹ کیوں ہے؟ ہٹلر کیوں کہہ رہے ہیں آپ عمران صاحب کو اس بات پہ؟ دیکھیے کامران بھائی، پچھلے 2 سال جو اس حکومت کے گزرے ہیں، ان 2 سالوں میں ہم نے ابیوز آف لا دیکھا ہے، ابیوز آف پروسیس دیکھا ہے. اس پروگرام میں شریک ہے ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب. کس بھونڈے طریقے سے ان کے اوپر ایک ڈرگز کا کیس بنایا گیا، ان کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی ان کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے. پھر جو باقی واقعات ہیں، جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کھوسا صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ دیر از پرسیپشن ان دا کنٹری آف لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس، یہی ان کے الفاظ تھے. پھر پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھیں ان کو آپ ایک سائٹ پر رکھیں. یورپین یونین کی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ذکر کیا. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ موجود ہے. تو یہ اتنی ساری جو چیزیں موجود ہیں، اس کی بنیاد پر جو حکومت یہ قوانین لے کر آئی ہے، ہمارے جینون ریزرویشنز ہیں کہ حکومت جس طرح اس نے ماضی میں 2 سالوں میں قوانین کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے استعمال کیا ہے، اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسی طرح آگے چل کے ان قوانین کے ذریعے بھی کرے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو قوانین حکومت لے کر آئی، اگر آپ اوریجنل ڈرافٹس دیکھیں تو ابھی تک یہ ٹوٹل 9 قوانین تھے، 9 میں سے 7 پاس ہو چکے ہیں اور صرف 2 رہ گئے ہیں جو جوائنٹ سیشن میں ابھی ٹیبل ہوں گے آج سے کچھ دن بعد. جو 7 قوانین پاس ہوئے، اگر ان کے اندر وہ چیزیں ایف اے ٹی ایف ہم سے مطالبہ نہیں کر رہی تھی، یا اگر کر رہی تھی کہ یہ چیزیں آپ کے قوانین کے اندر ہونی چاہیے، تو پھر حکومت نے اپوزیشن کی امینڈمنٹس، اپوزیشن کی ترامیم، اپوزیشن کی تجاویز ان کو کیوں مانا؟ پھر تو حکومت کو پہلے جو 7 بل جو پاس ہوئے ان میں سے کسی ایک بل پر بھی حکومت کو نہیں ماننا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ یہ تبدیلیاں نہیں کر سکتے. بنیادی طور پر ایف اے ٹی ایف جس کے اندر بہت زیادہ یورپین ممالک اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یہ ممالک شامل ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں ان ممالک کے جو ہیومن رائٹس اپنے لاز ہیں، کمٹمنٹس ہیں، جو ٹریٹیز، کنونشنز انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ سے ایسا تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ کھوکر صاحب اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ پاس نہیں ہونے دیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لا پاس نہیں ہونے دیں گے آپ بائی آل مینز؟ دیکھیے قوانین کا پاس ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں بڑا شدید اعتراض ہے اس پاور کو پولیس کو یا کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو دینے پر کہ وہ کسی بھی شہری کو کسی بھی وقت اٹھا لیں بغیر وارنٹس کے، بغیر عدالت کو آگاہ کیے ہوئے. ہمارے اس وقت اس ملک میں لاکھوں ایکسپورٹرز ہیں، لاکھوں تاجر ہیں جو دنیا میں اپنے ٹیکسٹائل پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، بنیاد کے اوپر بالکل یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ سیاسی بنیاد کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، وکٹمائزنگ کرنا چاہیے. اس لا کے اوپر آبویسلی واڈا صاحب ذرا کھل کے بیان کریں گے، لیکن واڈا صاحب یہ بھی بتائیں گے بریک کے بعد کہ وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے خود ریکویسٹ کی تھی اور آبویسلی نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے اب آئیں گے، اور یہ جو وہاں سے شروع کر دیا انہوں نے موومنٹ چلانا یا اپوزیشن کو اکٹھا کرنا،
یہ اتنا وریثم ہے گورنمنٹ کے لیے اس وقت کہ گورنمنٹ سب کچھ بھول کے صرف کابینہ میں نواز شریف صاحب کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس کا جواب واڈا صاحب سے لینا ہے, کیونکہ رانا صاحب نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ یہ وہ اپنے علاج کے ساتھ ان کا علاج بھی شروع کریں گے اور ابھی نئی پکچرز ڈالیں گے جس میں ان کی ایکسرسائز کی پکچرز بھی ہوں گی, تو اس کے بعد کیا ہوگا گورنمنٹ کے لیے. ایک بریک لوں گا جی. Viewers, a very warm welcome back to this show. جو رانا صاحب کی باتوں سے آثار نظر آ رہے ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب ابھی تو نہیں آئیں گے, اپنی مرضی سے آئیں گے, اور لیگل بانڈ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا, وہ ان کے ڈاکٹرز کہیں گے تو آئیں گے. آبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈز کی مرضی سے بھی نہیں آئیں گے. تو پرسیپشن یہ ابھر رہا ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو متحرک نہ کر دیں, اپوزیشن کو متحرک نہ کر دیں, اور اس وجہ سے شاید گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہوئی ہے اور وہ ریئیکٹ کر رہی ہے. لیکن وہ پھر کر کیا پائے گی, کیونکہ وہ منگوا تو سکتی نہ برطانیہ کے ساتھ. آج شیخ رشید بھی بتا رہے تھے برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ بھی نہیں ہے لوگوں کو واپس بلانے کا. تو واٹا صاحب یہ اپنے علاج کے ساتھ آپ کا علاج جو شروع کر دیا ہے بقول رانا صاحب کے, تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں, اتنی ہیوی بھاری بھرکم اپوزیشن بھی آپ کو نہیں ملی جس طرح کی نواز شریف صاحب کو ملی تھی عمران خان صاحب کی صورت میں. تو لنڈن میں بیٹھے ہیں آدمی, نواز شریف آپ کو کیا تنگ کرتے ہیں, ان سے کیا سیاسی خوف ہو سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, رانا صاحب نے جو باتیں ابھی کی ہیں میں ان سے متفق ہوں, اور وہاں انہوں نے جو چیز کی وہ بڑی اچھی باتیں کی. اس میں جو مین چیز تھی وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہماری ہیلتھ منسٹر نے کہا, یاسمین راشد صاحبہ کا انہوں نے ذکر کیا, نواز شریف, اور یہی میرے خیال سے ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ ہیں گائنیکالوجسٹ, یعنی کہ گائنی کی اسپیشلسٹ ہیں. اور گائنی اسپیشلسٹ وہ ہوتا ہے جو خواتین کی مسائل کو حل کرتی ہیں. تو ان کی اس ایکسپرٹیز کے اندر گائنی کی کے تحت نیچرلی مسٹیک ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گائنی اسپیشلسٹ کی ہی رپورٹ پہ یا ان کی بات پہ ہی ان کا علاج کا معاملہ شروع ہوا اور ختم بھی وہیں ہوا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ رانا صاحب نے ایک اور اچھی خبر سنا دی قوم کو کہ ان کی وہ ویڈیوز جاری کرنے والے ایکسرسائز کی اور دیگر. تو ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز کا, اور ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اور دعا گو ہیں کہ ان ایکسرسائز اور دیگر انٹرسٹنگ ویڈیوز کا علاج کے بعد کیا رزلٹ ہے. تو یہاں تک تو میں بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہوں. تیسری بات یہ کہ اگر تو وہ بیمار ہیں, جو رانا صاحب کی آج کی باتوں سے جو خوشخبری پاکستانیوں کو ملی ہے واپس, جنہوں نے کو کندھے پہ بٹھایا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہاں سے علاج کے نام پہ گئے تھے اور کنوکٹ ہو کے گئے تھے, وہ وہاں بالکل مطمئن ہیں, اور وہ اب اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں تندرست کہ وہ اب ہمارا علاج کریں گے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر تو ان کو واپس آ جانا چاہیے. ان کی بیل بھی ختم ہو چکی ہے, اس کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے, اور ضامن کی بھی پیشی سے پہلے اپنے بھائی کو بچانے وہ آ جائیں. لیکن دوسری طرف ایک اور پرابلم ہے نا, ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں, ایک طرف ان کی صاحبزادی ہیں, اور اقتدار کی جنگ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ سب چیزوں کے اندر بہت کنفیوژن خود ہے. تو رانا صاحب بھی آج اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں اور اتنی ساری بھاری بھرکم خبریں سنا رہے ہیں, اور میں رانا صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رانا صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ گائنیکالوجسٹ اور ان کی گائنی ایکسپرٹیز کے تحت جو علاج معالجہ اور اس کی جو وہ تھیں رپورٹس, آئی ڈونٹ نو, وہ آپ لوگوں نے بھی بائی کر لیا, آپ خود مسکرا اٹھے اس چیز کے اوپر, تو میری بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. فیصل واٹا صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی, لیکن ان کی آواز پوری آ رہی ہے, ان کی آواز کو ٹھیک کریں. یہ گائنی والا ایشو جو ہے یہ obviously ٹنس کیا ہے واٹا بھائی آپ نے, I can understand, لیکن رانا صاحب اس کو رسپونڈ کر لیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ کہ رانا صاحب یہ ویسے تو میں نے بانڈ پڑھ کے سنا دیا, آپ لوگوں نے پوری حجت تمام رکھی ہے لیگل طریقے سے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بچانے نواز شریف صاحب آ جائیں کیونکہ وہ ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی انہوں نے, کیونکہ ہم چیلنج کریں گے کہ یہ فیسلٹیٹر تھے, لیگل فیسلٹیٹر تھے, یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرا سکے, اپنا لیگل بانڈ پورا نہیں کرا سکے. اس کے بارے میں آپ کو کوئی خدشات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ بات تو بڑی ویلڈ کی ہے واٹا صاحب نے کہ اگر وہ اتنے تندرست ہو چکے ہیں کہ ہمارا بھی علاج کر دیں گے تو پھر تو واپس ہی آ جائیں. دیکھیں وہ جب ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے اور ڈاکٹر ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے فٹ قرار دے دیں گے تو اس وقت جو وہ بالکل ضرور آ جائیں گے, جیسا انہوں نے لکھ کے دیا ہے وہ اپنے لکھے کا پورا پاس کریں گے. لیکن ابھی ڈاکٹرز نے ان کو کچھ علاج اور کچھ پروسیجر جو ہیں وہ ابھی ان کے پینڈنگ کیے ہوئے ہیں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے. جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب والا بانڈ بھی آپ پڑھ لیں,
وہ بانڈ بھی ہم ہی نے لکھا ہے اور اپنی مرضی سے لکھا ہے اور دستخط پورے سوچ سمجھ کے کیے اس میں پڑھ دیتا ہوں, میں نے کل بھی پڑھا تھا رانا صاحب, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ کے دیتا ہوں, within 4 weeks or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. یہ میں نے کل بھی پڑھا تھا, لیگل نقطہ میں نے خود اٹھایا تھا کل, یہ شہباز شریف بھی بچ گئے اس کے اندر. تو یہ اب جن لوگوں کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے ادھر پنجاب میں کہ وہ ایسے ہی جو ہے وہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں, تو یہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر کے میرا خیال ہے ان کو سمجھا دیں تاکہ ان کی جو تکلیف تو یہ گائناکالوجی والی بات کیا تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو تھی ان کو ایکسپرٹ ہی نہیں تھی اس کی, تو انہوں نے اگر آپ کو کہہ بھی دیا تو غلط کہہ دیا, وہ گائناکالوجسٹ ہے. دیکھیں کامران شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ یاسمین راشد جاسمی صاحبہ جو ہیں وہ ایک وزیر صحت ہی نہیں ہے, وہ ایک آنریبل ڈاکٹر بھی ہے. میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اگر ان کی جگہ کوئی وہ اور ہوتا تو میں اس کا بڑا جو ہے وہ مختصر اور بڑا مؤثر جو ہے نا وہ جواب بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پھر وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ گائناکالوجسٹ ہونے کی وجہ سے اگر وہ فٹ نہیں ہے یا وہ یہ جواب نہیں دے, ان کو انہوں نے وزیر صحت بھی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے رانا صاحب ہمارے پروگرام میں کل یہ بتایا کہ مجھے گائناکالوجسٹ کے طور پر ہی رکھا گیا تھا, میں صوبائی وزیروں میں لیڈ کر رہی تھی. جی گائناکالوجسٹ کے طور پہ انہوں نے بیان نہیں دیا اور انہوں نے گائناکالوجسٹ کے طور پہ کوئی میاں صاحب کا معائنہ نہیں کیا, اور انہوں نے وزیر صحت کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا. لیکن سر پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے, یہ سوال میرا آپ دونوں کے لیے, کھوکر صاحب اور آپ کے لیے, کہ احتساب کے لبادے میں آپ لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, این آر او آپ کو نہیں ملنے والا, ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے, قوم کا اعتماد مجروح کیا ہے. سن لیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ جو ہے منی لانڈرنگ کا بل جس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ انہوں نے اسے قومی اسمبلی میں بلڈوز کیا, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ سینٹ میں کوشش کی بلڈوز کرنے کی, وہاں سے وہ ریجیکٹ ہو گئے. دیکھیں اس میں سادہ لفظوں میں تاکہ عام فہم بات جو ہے وہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے, منی لانڈرنگ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہے یا تو وہ پروسیڈ آف کرائم ہو, اور پروسیڈ آف کرائم میں کرپشن بھی آتی ہے. کوئی کرائم جو ہے وہ آپ کر کے رقم حاصل کر کے اس کو اگر آپ باہر بھیجیں وہ پروسیڈ آف کرائم کہلاتی ہے اور منی لانڈرنگ کہلاتی ہے. اس کے بعد پوری دنیا جس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, جس منی لانڈرنگ کے پیچھے, اور فیٹر جس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, وہ ہے منی لانڈرنگ ریلیٹڈ ٹو ٹیرر فائنانسنگ. صحیح, یہ دونوں لفظ جو ہے یہ لکھ دیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو آپ منی لانڈرنگ کے اوپر یہ لوگوں کو گھیر رہے ہیں اور لوگوں کو 6 مہینے قید کرنے کا جو ہے یہ آپ سامان کر رہے ہیں, اس میں یہ دونوں لفظ لکھ دیں. یہ دونوں لفظ لکھ نہیں رہے, تو اس سے تو یہ جس کو مرضی پکڑ لیں, پھر اپنا جو ہے آپ دوبارہ کسی اپوزیشن ممبر کے اوپر ہیروئن ڈالنے کا ان کو تکلف کرنا ہی نہیں پڑے گا. پھر تو یہی ہے, اس میں جس کو مرضی پکڑ لیں. اگر کسی نے اپنے بچے کی فیس بھیجی ہے باہر, یا کسی نے کوئی اپنا جو ہے کوئی کاروباری معاملے میں اس نے کوئی پیسے جو ہے وہ اس سے کو آگے پیچھے ہو گئے ہیں جو فارمل چینل ہے, تو یہ تو پھر سب کو پکڑیں گے. اور اس کے بعد پھر جتنا یہ طریقہ کار ہے یہ تو میں اگر ایسے لگا تو دوسری بات یہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو نہ نکالیں. یہ جس دن قومی اسمبلی سے بل پاس ہو رہے تھے اس دن بھی یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آفر آئی کہ جی نیب کو رہنے دیں, تو پھر باقی آپ کے امینڈمنٹ جو ہم منظور کر لیتے ہیں. دیکھیں جب نیب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوگی, جب نیب آپ کو پروسیکیوٹ کرے گی تو پھر برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے, جبکہ باقی ہر حوالے سے جو ہے وہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کو اپنے مفاد میں نہیں کر رہے, یا اپنے لیے نہیں کر رہے, بالکل آپ کا پوائنٹ لارج لیول کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. کھوکر صاحب, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی سینٹ کا چیئرمین چینج کرنے کی, آپ نہیں کر سکے. اس سے پہلے آپ نے بڑی کوشش کی ایف اے ٹی کے ول جو ہے اس کے ساتھ نیب کی شکوں کو لگا دیا جائے. عمران خان نے کہا میں بلیک میلنگ بھی نہیں ہوں گا, وہ انہوں نے آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے اور آپ کی رضامندی سے منظور کرا لیے. تو آپ لوگوں پہ بھی پتہ نہیں کوئی پریشر ہوتا ہے سینٹ میں جا کے, وہ پریشر بالا عروج تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ یہاں جتنے بھی بیان دے دیں, رانا صاحب یہ بھی دے رہے ہیں, آپ بھی دے رہے ہیں, وہاں جا کے آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ناراض تو کرنا ہے, لیکن آپ نے کرنا وہی ہے جو
کہا جائے گا آپ کو کرنے کے لیے. تو آپ کی بھی تو یہی پوزیشن ہے نا سر, گورنمنٹ اس طرح نہیں تو اس طرح آپ سے منوا لیتی ہے, اس طرح نہیں تو اس طرح منوا لیتی ہے, یہ پوزیشن ہے آپ کی بلوں کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی. عوام میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تاثر یہی ہے کہ اپوزیشن کوئی خاطر خواہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی, اور عوام میں تو ہمیں کافی کرٹیسزم کا بھی سامنا ہے. اس وقت حکومت کیونکہ اس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے نہیں, پچھلے 2 سال سے جو کانورسیشن ہے ٹی وی ٹاک شوز پہ, میڈیا پہ, وہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں جیلوں میں اے سی اتار لوں گا, میں اندر کر دوں گا, میں پکڑ لوں گا, اس سے باہر اس سے مزید آگے گفتگو جا ہی نہیں رہی. اور عوام کے جو ایشوز ہیں, جو ہر ٹاک شو میں جو سر فہرست ہونے چاہیے, ہر گفتگو کا جو مکمل محور ہے جس میں سب سے زیادہ پرائرٹی عوام کے ایشوز کو ہونی چاہیے, وہ اس وقت نہیں ہے. اور حکومت اس میں کامیاب رہی ہے اور اپوزیشن ناکام رہی ہے, میں یہ تسلیم کرتا ہوں. اس وقت ہمارے ایشوز ہونے کیا چاہیے کہ دیکھیے اس وقت ملک میں مہنگائی عروج پر ہے. لیکن سر میرا سوال یہ ہے نا کہ آپ کی سینٹ, سر میرا سوال ہے کھوکر بھائی کہ آپ کی میجورٹی ہونے کے باوجود آپ کیوں مجبور ہیں؟ ویسے تو پروگرام سے بیٹھ کے آپ اور رانا صاحب جو ہیں وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں گورنمنٹ کی, وہاں جا کے آپ پہ کیا ایسا ڈنڈا برستا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ پریشر کیا ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے اچھا جی رانا صاحب آپ بتا دیں کیا ہے جی, اگر کھوکر صاحب نہیں بتا رہے تو جی بتا دیں. دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ فیٹ اف کے جو بل ہیں جی یہ کیونکہ قومی سلامتی سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس میں اپنا رول پلے کیا, انہوں نے گورنمنٹ کو بھی اپروچ کیا, اپوزیشن کو بھی اپروچ کیا اور کہا کہ یہ بل جو ہیں یہ اتفاق رائے سے جمع کروائے, جیسے پاس کروائے جائیں, اور جو امینڈمنٹس جو اعتراضات ہم نے اٹھائے ان کو انہوں نے ویلڈ قرار دیا اور گورنمنٹ سے کہا کہ آپ بے جا ضد نہ کریں اور ان چیزوں کو تسلیم کریں. گورنمنٹ نے سرے منہ جو ہے وہ ضد کی اور ان بلوں کو بلڈوز کیا وہاں قومی اسمبلی میں, اور اب اس کے بعد بلڈوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی سینٹ میں. دیکھیں اگر کوئی قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو اس میں قومی سلامتی کے یہ ذرا میں پوچھ لوں واٹر صاحب, یہ قومی سلامتی کے اداروں کی بات بھی آپ نے نہیں مانی, میڈیا کا بھی, اپوزیشن کا بھی, سب کا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ وہ اس میں آئیں اور اس میں جو ہے وہ بہتری لائیں. اور کھوکر صاحب رانا صاحب کی متفقہ رائے کہ منی لانڈرنگ کو آپ اگر ٹیررزم سے جوڑ دیں تو ٹھیک ہے, آپ منی لانڈرنگ کی آڑ میں یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کو اور دوسرے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں. واٹر صاحب دیکھیں کامران صاحب, یہاں صرف منی لانڈرنگ کا یہ جو پوائنٹ رانا صاحب بتا رہے ہیں, اگر وہ یہ پوائنٹ پہ بات کرتے تو بات شاید ہو بھی سکتی تھی, لیکن وہ تو 38 میں سے 34 پوائنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ناخن کاٹنا چاہتے ہیں نیب کے اور تحقیقاتی ادارے کے, جو نواز شریف صاحب بیانیہ بھی اور وہ ویڈیوز پہ موجود ہے, آپ کے کیمرہ کی آنکھ نے کیپچر کیا ہوا ہے. اگر آپ 38 پوائنٹ میں سے 34 پوائنٹ کو امینڈ کریں گے تو میں کیسے مانوں؟ ابھی تو رانا صاحب نے ایک بات کی, اگر یہ لاجیکل بات ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی, اس پہ ڈسکشن ہو جاتی, بات ختم ہو جاتی, یا شاید ہم کنونس کر لیتے یا وہ کنونس کر لیتے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو چیزیں امپلائی آپ پہ ہو رہی تھی وہ 34 پوائنٹ, وہ آپ نے کہا کہ ختم کرو گے تو ہم پاکستانی ملک کی معیشت چلنے دیں گے, ان کو بدنامی سے روکنے دیں گے, پاکستان کے لوگوں کی کمر نہیں توڑ, مزید کمر جو ٹوٹے گی اس سے تب بچائیں گے, پاکستان کو تب بچائیں گے جو آپ کی وجہ سے گیا تھا گرے لسٹ میں, جب آپ ہمیں ہماری پرسنل ایجنڈا کرپشن ورسز کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں, اس کے اندر آپ ہمیں چھوڑیں گے. بلیک میلنگ کر رہی ہے اپوزیشن. پہلے رانا صاحب پھر کھوکر صاحب. کیا تھا کوئکلی سر, رانا صاحب کوئکلی بتانا ہے جی. دیکھیں سن لیں, واڈا صاحب جو 34 پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ میٹنگ ہوئی اسپیکر ہاؤس میں, وہ 5 گھنٹے تک میٹنگ چلی. اس میٹنگ کو چیئر کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. اس میٹنگ کے شروع ہوتے یہ طے پایا کہ فاروق نائک صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے وکیل ہیں, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ ہمیں 1 2 3 بتائیں کہ نیب لا جو ہے وہ کہاں کہاں پہ اور کس کس طرح سے مس یوز ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہم جواب دیں گے. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تمام شک کے اوپر 34 پوائنٹ نہیں ہے, یہ شک نمبر 1 سے ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ نے سچویشن دی نا جس کو وہ کہہ رہے ہیں بلیک میلنگ, انہوں نے سب کے اوپر بات کی ہے. پوائنٹ آ گیا سر. نہیں کوئی بلیک میلنگ نہیں, یہ تو ایک ڈسکشن ہوئی ہے. کھوکر صاحب ساری باتیں چھوڑے, یہ بتائیں جو کراچی کا حالت ہے اس میں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے یار, پیپلز پارٹی کی یہ 13واں 14واں سال ہے کنزیکٹیولی, بھائی وہ نالے صاف کرا دیں, کراچی کے لوگوں کو سیلاب سے طغیانی سے بچا لیں. کھوکر بھائی کچھ کریں یار وہاں پہ.
جی میں کوئکلی صرف ایک چیز ایڈ کر دوں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں کہ قومی سلامتی انڈیڈ یہ قومی سلامتی کا ایک مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل ارینا میں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک واضح طور پر بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے انڈیا ہے, دیگر ممالک ہیں. لیکن کیا قومی سلامتی اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف پاکستان کی اپوزیشن کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں, حکومت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اگر پاک بھارت کشیدگی ہو, عروج پر ہو, تو وزیر اعظم انکار کر دیں اس وقت کنسنسس پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے, اور چیف آرمی سٹاف وزیر اعظم کی جگہ اپوزیشن کو بریفنگ رائٹ مصطفیٰ بھائی, میں نے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن کراچی کی صورتحال پہ آپ سے میں نے بات ضرور کرنی ہے, اور واٹا صاحب بھی کراچی کے. ایک بریک لینے کے بعد ذرا مجھے کراچی کے حالات پہ بات کر لیں گے. واٹا صاحب, پہلا سوال آپ سے کراچی کو لے کے, دوسرا کھوکر صاحب سے, عمران صاحب سے. بھائی کراچی کے حالات میں آپ نے کمیٹیاں بنائی تھیں, صفائی کرائی تھی این سی او سی سے, کراچی تو اس طرح ہی ڈوب رہا ہے واٹا بھائی, آپ کو اور ہمارا شہر. دیکھیے کامران صاحب, اس کے لیے آپ کو ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا. 2 منٹ میں تو ہم سماپت نہیں کریں گے, لیکن جو بات رہ گئی تھی وہ میں بتا دوں کہ دیکھیں جی, یاسمین راشد صاحبہ اگر کسی چیز کی ایکسپرٹ ہے تو اس ایکسپرٹیز کا ہی نام لیں گے. اگر ہم آنکھ کے ڈاکٹر ہیں تو ہم ہارٹ کے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے. جنرلی تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ بخار شخار کی نارمل چیزیں, لیکن جس آدمی کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اس ایکسپرٹیز کے لیے ہی وہ مشہور ہوتا ہے. تو ایکسپرٹیز ان کی گائنی کی ہے, خواتین کی چیزوں کی ہے, تو ایکسپرٹیز تو چینج نہیں ہوں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس جا رہی تو گائنی سے وہ ہارٹ کی ایکسپرٹ ہو آپ جائے گی. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ یہ عورتوں کا مسئلہ گائنی کا کیوں جوڑ رہے ہیں ان کے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں فیصل بھائی, کھل کے بتائیں. کھل کے تو بتا دیا, میں زیادہ کھل کے کیسے بتاؤں سر؟ رانا صاحب, آپ وہ ویڈیو کا انتظار کریں سر. آپ کی جو ڈاکٹر ہیں وہ گائنی کی ہیں, اور نواز شریف صاحب جو آبویسلی ایک مرد ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے, چاہے وہ گائنی کا ہو, چاہے وہ آنکھ کا ہو, چاہے وہ کان کا ہو, ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, یہ بات ہی ختم ہو گئی. کھوکر بھائی, آپ کو میں نے بارش پہ اکاؤنٹ کرنا تھا, لیکن وہ گورنمنٹ ہی کچھ کرنے کو تیار نہیں, تو میں کیا کروں. کل تک کے لیے ویوز دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.